علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے ہے جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے پایہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت، آل پر، اصحاب پر اور ان تمام پر جنہوں نے نیکی احسان کے ساتھ آپ کی پیروی کی۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں تواضع اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو کہنے کے مطابق، سننے والوں کو سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے تواضع کے سلسلے میں قرآن مجید میں تواضع اختیار کرنے والوں کی بڑی تعریف کی ہے، اور تواضع، عاجزی اور انکساری عمومی طور پر جو اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں، آہستہ رفتار سے چلتے ہیں، اور جاہلوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آخرت اور آخرت کا گھر اور اس کی کامیابی ان لوگوں کے سلسلے میں سنائی ہے جو لوگ زمین میں تکبر نہیں کرتے اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الدار الآخرہ، کہ یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم اس کو ان لوگوں کے لیے بنا دیں گے جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، نہ ہی تکبر اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار متقیوں کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں، تواضع نہیں اختیار کرتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے دوری سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ہم اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو دور کر دیں گے، پھیر دیں گے جو زمین میں تکبر اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنا بازو یا اپنا مزاج اور اپنا رویہ مسلمانوں کے لیے جھکا کر رکھیے، نرم رکھیے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہی حکم ایک اور خصوصیت کے ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، ایمان والوں میں سے جنہوں نے آپ کی اطاعت اور اتباع کی ہے، ان کے لیے آپ نرم رویہ اختیار کیجیے، نرم پہلو اختیار کیجیے، اپنے آپ کو متواضع رکھیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر قرآن مجید میں بہت زیادہ صفات بیان کی گئی ہیں، امتیازی خصوصیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا سبب، آپ سے لگاؤ، آپ سے تعلق، آپ سے قرب کی ایک بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نرم مزاجی، نرم رویہ اور آپ کی نرمی اور رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر رحم و کرم ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بنے رہے۔ اگر آپ
سخت زباں اور سخت دل ہوتے، ترش زباں اور سخت دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، دور ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام کے لیے بڑے ہی نرم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر سارے ہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں، اور ایمان والوں کے لیے آپس میں وہ بڑے ہی نرم دل والے ہیں، رحم و کرم والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس سلسلے میں تعریف بیان کی ہے، اور ان کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہوتے ہیں، اور آپس میں مسلمانوں پر بڑے ہی نرم دل ہوتے ہیں، نرم رویے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوم جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کی صفات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے ہوئے یہی فرمایا کہ وہ بڑے ہی نرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے جو آدمی مرتد ہو جائے سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو، ایک اور جماعت کو، ایک اور گروہ کو اللہ تعالیٰ لائے گا جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، وہ مؤمنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر بڑے ہی سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کریں گے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے کچھ بھی خوف نہیں کھائیں گے۔ یہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا فضل دے، عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین افراد کو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی چنندہ قوم بتایا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان صفات کا ہونا ہی اللہ کا فضل ہے، کہ ایک آدمی اپنا مزاج، اپنا رویہ، اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے نرم بناتا ہے، نرم پہلو اختیار کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، یہ خود اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو یہ آیات ہیں، اور انہی آیات اور انہی احکامات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متواضع تھے، اتنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چھوٹی سی بچی بھی مدینے کی آ کر کے، لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے آ کر کے اگر وہ چاہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتی، ہاتھ پکڑ کر جہاں وہ چاہتی لے جاتی، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہاں پر اپنے مقام کی وجہ سے انکار کرتے، اور نہ ہی اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خفت محسوس ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغى احد على احد، رواه مسلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، عاجزی و انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، اور کوئی ایک دوسرے پر جو ہے ظلم نہ کرے، ایسا تواضع اختیار کرو کہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے پر فخر اور ریا کی طرف لے جائے یا ظلم پر ابھارے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرنے والے کے سلسلے میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوا، معاف کرنے سے کبھی بندے کی عزت میں کمی نہیں آئی، اور جس آدمی نے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں۔ تواضع کو عموماً ہماری زبان میں ابھی کی اصطلاح میں یعنی کہ آدمی اپنے آپ کو ایسا نہ رکھے کہ اس کو کوئی دوسرے یعنی کہ حقیر لگنے لگے، اور اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے مقام، درجے، رتبے یا عہدے کی وجہ سے وہ حق کا انکار کرنے لگے یا لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ یہی تکبر ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ تواضع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کھانا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اے احتقار الناس، کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرائے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے اپنے کسی بھی چیز کی وجہ سے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے وہ اس کا عہدہ، رتبہ ہو، درجہ ہو، یا مال و دولت ہو، یا عز و جاہ ہو، یا حسب اور نسب ہو، اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، یہی تکبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ان لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہماری آیتوں پر وہی ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں، اعراض نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں کہ تکبر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ناحق جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں ان کو ہم ہماری آیتوں سے پھیر دیتے ہیں، میں ان کو پھیر دوں گا، ان کا راستہ بدل دوں گا میری آیتوں سے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے جو عموماً فجر کی نماز میں جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے کہ بے شک ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جب انہیں ہماری آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، تذکیر کی جاتی ہے ان کو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اگر کسی آدمی کو دوری مل رہی ہے، غور و تدبر کا موقع نہیں مل رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر عمل کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلسلے میں بھی کہا ہے جو آدمی تکبر اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما رجل یجر ازارہ، کہ اس دوران کہ ایک آدمی اپنی ازار کو ٹخنے کے نیچے خیلا، تکبر کی نیت سے، تکبر کے قصد سے، فخر و تکبر کی نیت سے گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں یوں ہی دھستا رہے گا، زمین میں یوں ہی دھستا رہے گا۔ یہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران کے ایک آدمی بہترین لباس زیب تن کیے جا رہا تھا اور اس کو اپنے لباس پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ میں عجب کا شکار تھا، تکبر کا شکار تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے بالوں پر اتراتے ہوئے جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو عموماً ایک طرف یہ حدیث ہے کہ آدمی کا اچھے لباس کو پسند کرنا، اچھی سواری کو پسند کرنا یہ تکبر نہیں ہے، کب؟ جبکہ وہ عرف کے اعتبار سے ہو، معروف طریقے سے ہو، لوگوں میں سماج میں جو طریقہ معروف ہے، جو رواج چل رہا ہے اس کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، میانہ روی کے ساتھ بغیر اسراف اور تبذیر کے اگر کوئی اچھی سواری اور اچھا لباس زیب تن کرے یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر نعمته عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر احسان کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو اس کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے۔ تو یہ فخر و غرور و تکبر نہیں، تواضع کے خلاف نہیں ہے کہ ایک بندہ اچھا لباس زیب تن کرے، اچھی سواری اختیار کرے، لیکن تکبر یہ ہے کہ جو اچھا لباس اس نے پہنا ہے، جو اچھی سواری اس نے اختیار کی ہے، وہ عرف کے خلاف ہو، شہرت کا لباس ہو اور اس میں تکبر کی نیت ہو، اور لوگوں کو جو کہ ایسے نہیں ہیں ان کو وہ حقیر جانے، ان کو حقیر سمجھے، تو یہ اس کی برائی کے لیے اور اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اگر وہ کوئی گناہ نہ کرے، بِئْسِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کہ اگر کوئی گناہ نہ کرے زندگی میں، صرف لوگوں کو حقیر سمجھتا رہے، تو یہی ایک گناہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی برائی نہ کرے، صرف یہی ایک برائی اس کے دل میں ہو۔ جہاں تک بات ہے حقیر سمجھنے کی، تو عموماً ضروری نہیں کہ حقارت کے الفاظ زبان سے بھی ادا ہوں یا نظروں سے بھی آدمی اشارے کرے، بلکہ کسی کو حقیر جاننے کے لیے، بتانے کے لیے دل میں سمجھنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تکبر کا جو ذرہ برابر کا حصہ ہے وہ اس کے اندر آ چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ متکبر ہے اور اس کو تکبر لائق ہے، اور عظمت اس کی چادر ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تکبر کے کچھ حصے کو، عظمت کے کچھ حصے کو اپنے لیے خاص کرنا چاہے گا، چھیننا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ادخلتہ ناری ولا ابالی، میں اس کو جہنم میں، میری جہنم میں داخل کر دوں گا اور میں کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو صفت ہے تواضع، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو آج کے الفاظ میں ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہیں یہ، بڑے ہی جو ہے متواضع بندہ ہے یہ، کہ آدمی اس کے عہدے اور اس کے رتبے کے باوجود جب چھوٹا سا بندہ بھی اس سے اپنا کوئی کام طلب کرتا ہے تو اس کا کام کر دیتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اینی ٹائم اویلیبل ہے، اس سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، ملاقات اس سے کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھک ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے آپ میں رہتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ بات اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کے تواضع میں سے بات داخل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تواضع میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی کو مجلس میں
اگر کوئی اس کے رتبے سے کم جگہ پر بھی بٹھا دے وہ بیٹھ جائے. میری کرسی رائٹ سائڈ میں ہی ہونا چاہیے, میری کرسی درمیان میں ہی ہونا چاہیے. میں صدر ہوں اور صدارت کی جگہ پر میری کرسی نہیں ہے. رائٹ سائڈ میں میرا مائک ہونا چاہیے, مائک نہیں ہے. درمیان میں کیمرہ ہونا چاہیے, کیمرہ نہیں ہے. میرا کیمرہ پرسن کہاں ہے, میرے باڈی گارڈ کہاں ہے, میرے باؤنسر کہاں ہیں. یہ تواضع ہے جو آج کے لوگ اختیار کر رہے ہیں. سیاست دانوں کا ہے, یہ ایمان والوں کا نہیں ہے. دنیا پرست قارونوں کا ہے, فرعونوں کا ہے. ایمان والوں کا یہ تواضع نہیں ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی بہت سارے نمونے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کتنے متواضع تھے کہ زمین پر کوڑا رکھ کر کے سو جاتے تھے. اپنا گوشت ایک ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں اور بائیں ہاتھ میں ان کا کوڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اناج لے کر جا رہے ہیں, امیر المؤمنین ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں دے دیجیے, ہم اٹھا لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ گھر والے کو ہی گھر کا غلہ اٹھانا چاہیے. یہ امیر المؤمنین کی بات ہے. خلیفۃ المسلمین وقت کے خلفائے راشدین کی یہ نمونے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو آدمی کے تواضع میں سے یہ چیز ہے کہ وہ تھوڑا بہت مجلس میں اس کو اگر کم درجے پر بھی بٹھا دیا جائے, بیٹھ جائے اور وہ اس کو بھی سلام کرے. اس کو وہ نہیں جانتا ہے, جس سے بھی وہ ملاقات کرے وہ اس کو سلام کرے. ایسا نہیں کہ اس کو میں کیا سلام کروں, سلام کرنا تو دور. آج کے تکبر کا حال یہ ہے کہ اگر سلام کا جواب بھی دیں گے تو اس کے سلام کا میں جواب دینا یہ بڑا ہو جاتا. سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. سلام کرنا تو دور کی بات ہے کہ سلام کرنے کو اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی چھوٹا بندہ سلام کر لے جواب نہیں دیتے ہیں. تکبر کا عالم یہ ہے کہ نہ زبان ہلتی ہے, نہ ہونٹ ہلتے ہیں, نہ سر ہلتا ہے. آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں اور یہی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کا کیا کرے گا جو اتنے تکبر کے اندر جو ہے نشے میں مبتلا ہیں. تو ایسے تکبر سے آدمی بچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان اوصاف کو اختیار کرے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیندار بنایا ہے, دین اسلام کا طالب علم بنایا ہے یا عالم بنایا ہے, تو علماء اور طلباء اور دیندار لوگ علم کا طریقہ اختیار کریں, علم کا اسلوب اختیار کریں. اور طالب علم کے, عالم کے طریقوں میں سے یا ایک مؤمن سچے پکے بندے کے اوصاف میں سے تکبر ہو ہی نہیں سکتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ان اللہ لا يطلب العلم مستحین ولا مستكبر, کہ شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. جو آدمی شرماتا رہتا ہے, بیجا شرم و حیا اختیار کرتا ہے, وہ علم نہیں پا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو تکبر کرنے والا ہے وہ علم نہیں پا سکتا ہے. تو آج وہ لوگ جو نہ عالم ہیں نہ طالب علم ہیں, کچھ کتابیں پڑھ لیا ہے یا کچھ ویڈیوز کو یوٹیوب پر یا گوگل پر دیکھ لیا ہے اور پھر بولنے کے قابل بن چکے ہیں, حقدار بن چکے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ چار چار باڈی گارڈ ان کے ساتھ آتے ہیں, بولتے ہیں شیخ کو راستہ دو, شیخ کو راستہ دو, ہٹو ہٹو. یہاں ایک ان کا باڈی گارڈ ہوگا, وہاں ایک, یہاں سے ایک لائن بنتی ہے, یہاں سے ایک لائن بنتی ہے. وہ آئیں گے تو ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. میرے بھائی یہ پروٹوکول عالم اور طلباء کا نہیں ہے. آپ ان دونوں میں سے نہیں ہیں تو اچھی بات ہے, جو پروٹوکول چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. عموماً ڈپلومیٹک لوگوں کا اور پولیٹیشینز کا اور اسی طریقے سے دنیا دار لوگوں کا اپنا ایک قافلہ ساتھ میں چلتا ہے, وہ ان کے لیے ضروری ہے, وہ ان کے لیے ضروری ہے. انہیں جان کا خطرہ ہے, انہیں اپنی دولت کا خطرہ ہے, عہدے کا خطرہ ہے, اور لوگوں پر دبدبہ بتانے کے لیے, بنانے کے لیے انہیں اس قافلے کی, باڈی گارڈ کی, پروٹوکول کی ضرورت ہے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم ہی کافی ہے. آپ کو علم متواضع بنائے گا, آپ کو تقوی اور ایمان متواضع بنائے گا. اگر تواضع اختیار نہیں ہوتا, اگر تواضع نہیں آتا
کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھٹا گھڑا ہے یا سوکھا درخت ہے، پھلوں سے خالی ہے، پانی سے خالی ہے، تبھی جا کے اکڑا ہے، تبھی جا کے آواز زیادہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، صحابہ نے کوئی پروٹوکول اختیار نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو فروغ نہ دیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کریں، اور لوگوں کے علم قابلیت کا اندازہ ان کے دکھاوے سے نہ لگائیں، لوگوں کے علم کا اندازہ ان کے پروٹوکول سے نہ لگائیں، قابلیت کا اندازہ ان کے زرق برق لباس سے، باؤنسروں سے نہ لگائیں، ان کے علم کا اندازہ ان کی علمی باتوں سے، انداز سے، اسلوب سے، عادات سے، اخلاق سے لگائیے۔ اگر کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، اس کے تواضع کو کمزوری اور سادگی کو نادانی نہ سمجھا جائے، اس کے تواضع اور سادگی کو جہالت نہ سمجھا جائے، قابلیت کا نہ ہونا ہرگز نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ علم ہے تو ہی تواضع اختیار کیا ہے، اس کے پاس ایمان، سنجیدگی، متانت ہے تو سادگی اس نے اختیار کی ہے، اس لیے کہ اس کے علم نے اس کو سکھایا ہے، اور اس کے پاس موجود پھلوں نے اس کو جھکایا ہے۔ بے ثمر پھل جھکتے نہیں ہیں، اور ثمر آمل پھلدار درخت ہی جھکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے متواضعین بندوں میں، رحمان کے بندوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو چکا دے، اور اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے فضل سے صاحب اولاد بنائے۔ بن بیاہی بیٹی بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیک رشتوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو نیک صحبت اور نیک اخلاق اور اچھی عادات کا عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم۔